سن 570 عیسوی کی ایک رات مکے کی فضائیں خاموش تھیں، لیکن کائنات ایک عظیم واقعے کی منتظر تھی۔ وہ رات جو ہمیشہ کے لیے تاریخ بدلنے والی تھی۔ اسی رات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں وہ ننھی روشنی ظاہر ہوئی جس نے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی دنیا کو اجالوں میں بھر دینا تھا۔ نبی آخر الزمان سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری نالج، ماضی کی وہ دنیا جو آپ کو آج کی حقیقت سے جوڑتی ہے۔ جاننا چاہتے ہیں کہ وقت نے انسانیت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچتی رہیں۔ اب ذرا چلتے ہیں اس عظیم شخصیت کی طرف جو اس وقت مکہ کے سب سے معزز اور محترم بزرگ تھے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت عبد المطلب کی۔ حضرت عبد المطلب کا نام شیبہ تھا، مگر لوگ انہیں مکہ میں عبد المطلب کے نام سے جاننے لگے۔ وہ قریش کے سردار تھے جن کے فیصلوں کو کوئی نہ ٹال سکتا تھا۔ مکہ کے لوگ انہیں نہ صرف سردار بلکہ ایک نیک، دیانتدار اور سخی انسان کے طور پر پہچانتے تھے۔ ان کی زندگی کا ایک بڑا کارنامہ یہ تھا کہ زمزم کے کنویں کو دوبارہ کھدوایا، جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جاری فرمایا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ کنواں دب گیا، لیکن عبد المطلب نے ایک خواب کے اشارے سے اس کی کھدائی کی۔ اس کے بعد پورا مکہ ان کا اور زیادہ احترام کرنے لگا۔ حضرت عبد المطلب کا دل اللہ کی یاد سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ایک اللہ کو مانتے تھے اور بت پرستی کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ ان کے اخلاق، ان کی سخاوت اور ان کی دیانت نے انہیں قریش میں سب سے نمایاں بنا دیا تھا۔ مکہ کی گلیوں میں جب عبد المطلب اپنی قوم کے سردار کی حیثیت سے چلتے تو لوگ ان کو ادب و احترام سے سلام کرتے، لیکن ان کے دل میں خلش موجود تھی۔ وہ سوچتے تھے میری قوم بڑی ہے، ذمہ داریاں بھاری ہیں، قریش کے معاملات، بیت اللہ کی خدمت، حاجیوں کی ضیافت، یہ سب کام ہیں، مگر میرے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی نہیں۔ میرے پاس بیٹے کم ہیں، اگر دشمنوں کا وقت آیا تو کون میرا سہارا ہوگا؟ انہی دنوں ایک رات انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی، اے اللہ، اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کر دے جو جوانی کو پہنچ کر میرے ساتھ کھڑے ہوں تو میں ان میں سے ایک کو تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ یہ کوئی دعا نہ تھی، یہ ایک نظر تھی، اور عرب میں نظر کی بڑی اہمیت تھی، یعنی ایک ایسا عہد جو بندہ اللہ سے وعدے کے طور پر کرتا ہے۔ عبد المطلب نے یہ نظر پوری سچائی اور خلوص سے مانی۔ وقت گزرتا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ ایک کے بعد ایک بیٹے کی ولادت ہوئی، یہاں تک کہ عبد المطلب کے گھر میں بیٹوں کی تعداد 10 تک پہنچ گئی۔ اب وہ وقت آ گیا کہ نظر کو پورا کیا جائے۔ عبد المطلب نے سب بیٹوں کو بلایا اور کہا، اے میرے بیٹوں، میں نے اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے دے گا تو میں ان میں سے ایک کو اللہ کی راہ پر قربان کروں گا۔ اب تم لوگ سب میرے سامنے ہو، مجھے اپنے وعدے کو پورا کرنا ہے۔ یہ جملے سنتے ہی ماحول پر ایک سنجیدگی چھا گئی۔ بیٹے اپنے والد کی نیت اور سچائی سے واقف تھے، کوئی انکار نہ کر سکا۔ سب نے کہا، اے ابا جان، ہم آپ کے حکم کے لیے تیار ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا۔ اب سوال یہ تھا کہ قربانی کے لیے کس بیٹے کا انتخاب کیا جائے۔ عبد المطلب نے قرآن دازی کا طریقہ اپنایا۔ سب بیٹوں کے نام لکھے گئے اور کعبے کے پاس قرہ ڈالا گیا۔ جب قرہ نکلا تو اس پر جو نام آیا وہ تھا عبداللہ۔ عبداللہ وہ بیٹے تھے جو نہایت ہی حسین و جمیل اور عبد المطلب کے دل کے قریب ترین تھے، لیکن وعدہ اللہ سے کیا گیا تھا اور عبد المطلب کے نزدیک وعدہ توڑنا ممکن نہ تھا۔ جب قرہ میں بار بار عبد المطلب کا نام آنے لگا تو حضرت عبد المطلب کے دل پر کڑا وقت آ گیا۔ ایک طرف وہ اپنے رب سے کی گئی نظر کو پورا کرنے پر ڈٹے ہوئے تھے، اور دوسری طرف ان کا دل اپنے بیٹے عبداللہ سے وابستہ تھا جو ان کے سب سے محبوب اور حسین بیٹے تھے۔ خبر پورے مکے میں پھیل گئی، قریش کے سردار اور معزز لوگ جمع ہو گئے۔ سب نے عبد المطلب سے کہا، اے عبد المطلب، یہ تمہارا سب سے قیمتی بیٹا ہے، تمہارے خاندان کی جان ہے، اسے قربان نہ کرو، کوئی اور راستہ تلاش کرو۔ بالآخر لوگوں کے مشوروں سے حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کو لے کر ایک کاہنہ عرب کی دانا عورت کے پاس گئے۔ اس نے کہا، تمہارے بیٹے کی جگہ تمہیں فدیہ دینا ہوگا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ قرہ ڈالو، ایک طرف عبداللہ کا نام لکھو اور دوسری طرف 10 اونٹ رکھو۔ اگر قرہ عبداللہ کے نام پر نکلے تو اونٹوں کی تعداد بڑھاتے جاؤ۔ یہ عمل تب تک جاری رکھنا جب تک قرہ اونٹوں کے حق میں نہ نکلے۔ عبد المطلب نے یہی طریقہ اختیار کیا۔ پہلی بار عبداللہ کا نام نکلا تو اونٹوں کی تعداد بڑھا کر 20 کر دی گئی، پھر عبداللہ کا نام نکلا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، 30، 40، 50، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچی۔
تو قرہ اونٹوں کے حق میں نکل آیا۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب خوشی سے سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے 100 اونٹ ذبح کیے اور ان کا گوشت مکہ کے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ اس طرح ان کے بیٹے عبداللہ کی جان بچ گئی اور عبد المطلب نے اپنی نظر بھی پوری کر دی۔ اب یہ واقعہ پورے عرب میں مشہور ہو گیا۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ عبداللہ کی جان 100 اونٹوں کے بدلے میں ملی، اور یہی وجہ ہے کہ شریعت محمدی میں انسانی خون بہا 100 اونٹ کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب کے سب سے حسین و جمیل بیٹے تھے۔ ان کی وجاہت اور نورانیت ایسی تھی کہ مکہ کی عورتیں انہیں دیکھ کر فخر محسوس کرتیں۔ ان کے چہرے پر ایک خاص نور تھا جو اصل میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، جو ان کی پیشانی میں امانت کے طور پر رکھا گیا تھا۔ کتب سیرت میں آتا ہے کہ مکہ کی کئی معزز خواتین حضرت عبداللہ سے نکاح کی خواہش رکھتی تھیں، لیکن اللہ کی تقدیر کچھ اور تھی۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح مکہ کی ایک نیک اور شریف لڑکی حضرت آمنہ بنت وہب سے کیا۔ حضرت آمنہ نہ صرف قریش کی معزز خاتون تھی بلکہ اپنے پاکیزہ نسب اور پاک دامنی میں مشہور تھیں۔ یہ نکاح اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوا تاکہ دنیا کے لیے سب سے عظیم ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک جوڑے کے ذریعے دنیا میں تشریف لائیں۔ نکاح کے بعد حضرت عبداللہ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے۔ شادی کے کچھ ہی مہینوں میں وہ ایک تجارتی سفر پر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ سفر سے واپسی پر یثرب یعنی مدینہ منورہ میں بیمار ہو گئے اور وہیں اپنے ننیال بنو نجار کے گھر میں انتقال کر گئے۔ اس وقت ان کی عمر مبارک صرف 25 سال تھی۔ حضرت عبداللہ کی وفات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہو گئی۔ اس وقت آپ شکم مادر میں تھے۔ وقت گزرتا گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی وفات کے بعد اکیلی رہ گئی تھیں، اب اپنے بطن میں ایک عظیم امانت محسوس کر رہی تھیں۔ وہ اکثر سوچتی یہ بچہ عام نہیں، اس کے آنے سے دنیا بدلنے والی ہے۔ پھر ایک دن مکہ مکرمہ کی فضائیں پرسکون تھیں۔ عام الفیل کا سال تھا، وہی سال جب اللہ تعالیٰ نے ابراہہ کے ہاتھیوں کو ہلاک کیا۔ اسی سال کے تیسرے مہینے یعنی ربیع الاول میں وہ گھڑی آن پہنچی۔ فجر کے قریب وقت تھا، گھر کے اندر سکوت چھایا ہوا تھا۔ جیسے ہی ولادت کا لمحہ آیا، حضرت آمنہ نے ایک عجیب کیفیت محسوس کی۔ انہوں نے فرمایا، جب میرے لختے جگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئے تو میرے اندر سے ایک نور نکلا اور اس نور نے شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہ تھی، یہ اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور صرف مکہ یا عرب نہیں بلکہ پوری دنیا کو منور کرے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس مبارک رات کو عجیب و غریب نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے ٹوٹ گئے، جو اس بات کی علامت تھے کہ دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں اب زوال پذیر ہونے والی ہیں۔ فارس کی آگ جو ہزاروں برس سے مسلسل جل رہی تھی بجھ گئی۔ بحیرہ ساوا کا پانی خشک ہو گیا۔ گویا یہ سب اعلان تھا کہ ایک عظیم ہستی دنیا میں تشریف لا چکی ہے۔ جب یہ خبر حضرت عبد المطلب تک پہنچی کہ ان کے نواسے کی ولادت ہو گئی ہے تو وہ بے حد خوش ہوئے اور وہ جلدی سے کعبہ پہنچے اور اپنے نواسے کو گود میں اٹھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ میں اپنے پوتے کا نام محمد رکھتا ہوں۔ یہ نام اس وقت عرب میں بہت نایاب تھا۔ عبد المطلب سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ نام کیوں رکھا؟ انہوں نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میرا پوتا آسمانوں میں حمد کیا جائے اور زمین پر بھی۔ اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ہی زمین و آسمان میں خوشی کی لہریں دوڑنے لگیں۔ ایک یتیم بچے کی شکل میں دنیا کے سب سے بڑے رہنما تشریف لے کر آئے، جو آگے چل کر ساری انسانیت کو روشنی دینے والے تھے۔